کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل امام علیہ السلام کی گفتگو اختتام کو پہنچنے لگی تو آپ علیہ السلام نے سامعین کو خدا کی قسم دے کر کہا کہ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ علی کا بغض اس کے دل میں ہو تو وہ جھوٹا ہے، ایسا شخص جو علی سے بغض رکھتا ہو مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ اس موقع پر کسی کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ سامعین نے کہا، بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ سلیم ابن قیس کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر مذکورہ بالا فضائل کے علاوہ بھی حضرت علی علیہ السلام اور خاندان علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہونے والے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے جانے والے متعدد فضائل بیان کیے، اور حاضرین میں سے جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے وہ کہتے تھے، خدا کی قسم ہم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور جو تابعین تھے وہ کہتے تھے، ہم نے بھی یہ فضیلت فلاں معتبر اور قابل اعتماد صحابی سے سنی ہے۔ دوسرا حصہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو سرزنش کرتے ہوئے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودی علماء اور دینی رہنما انہیں گناہ آلود باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ اور فرمایا، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر لعن طعن اور نفرین کی گئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا وہ ایک دوسرے کو برے اعمال کی انجام دہی سے منع نہیں کرتے تھے، اور وہ کتنا برا کام کرتے تھے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں برا قرار دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے باوجود کہ ظالم کھلم کھلا برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، وہ علماء ان ظالموں کو اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں ان ظالموں کی طرف سے ملنے والے مال و متاع سے دلچسپی تھی، اور ان کی طرف سے پہنچ سکنے والی سختیوں سے خوف زدہ تھے، جبکہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور پروردگار نے فرمایا ہے، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آغاز کیا اور اسے اپنی طرف سے واجب قرار دیا، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کیا جائے اور معاشرے میں برقرار رکھا جائے تو تمام واجبات، خواہ وہ آسان ہو یا مشکل، خود بخود انجام پائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ساتھ ہی مظلوموں کو ان کے حقوق لوٹائے جائیں، ظالموں کی مخالفت کی جائے، عوامی دولت اور مال غنیمت عادلانہ نظام کے تحت تقسیم ہو، اور صدقات یعنی زکوٰۃ اور دوسرے واجب اور مستحب مالیات کو صحیح مقامات سے وصول کر کے حقداروں پر خرچ کیا جائے۔